آخر ہمیں امام کی زیارت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو زیارت ہوئی ہے لیکن ہمیں زیارت نصیب نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ ہے باقاعدہ کہ جو کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بتائی. اب آپ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آتھینٹسٹی بھی تو پتہ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ سے حیات مجتہدین میں سے ہیں. اور پھر میں دوبارہ ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں لیکن وہ بات ہی ایسی ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جیسا شخص یہ کہتا تھا ان کے متعلق، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے متعلق، کہ ان کا مقام اور مرتبہ سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا. علامہ ذوالفنون یعنی ان کا باقاعدہ لقب ہے. ان اتنے سارے علوم کے ماہر ہیں کہ عام طور پر مجتہدین میں بھی اتنے نظر نہیں آتے ہیں جتنے کہ ان کے اندر جمع ہو گئے. عرفانی علوم کے اوپر ان کی کتابیں ہیں، اور فلسفے کے اوپر کتابیں ہیں، اور کلامی کتابیں ہیں، اور تفسیر کے اوپر ہیں، اور روایت کے اوپر ہیں، اور رجالی ہیں، اور فقی، ریاضی، ادبی، نہ جانے کون کون سے علوم کے اندر. اور یہ خود یہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں مسجد جامع عامل، ان کا نام حسن زادہ عاملین، عامل کا جو علاقہ ہے ایران میں، وہاں پر میں نے زیارت کی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ 8ویں امام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ میرے قریب آؤ، اور اپنے چہرہ نورانی کے اوپر جو نمی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسے تم نوش کرو. کہہ رہے ہیں کہ میں نے آگے بڑھا اور اپنے لبوں سے امام کے چہرے کی وہ نمی اپنے ہونٹوں پر لی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے جیسے علوم و فنون کا ایک دریا جسے میرے اندر جو ہے وہ جاری ہوا. جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے دہن مبارک سے امیر المومنین کو ہزار ہزار علوم اور ان ہزاروں علوم سے مزید ہزاروں علوم کی شاخیں نکلتی تھیں، اس طرح سے 8ویں امام کے چہرے کی جو نمی تھی وہ انہوں نے جب سے اپنے اندر لی تب سے اتنے علوم جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو اتنی آتھینٹک شخصیت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی. اللہم صلی علی محمد. یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا سید محمد حسن الہی طباطبائی، یہ عرفان اور سیر و سلوک میں آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگرد تھے. اور بلکہ آیت اللہ سید جلال آشتیانی فرماتے ہیں کہ مراتب سیر و سلوک میں حسن الہی اپنے بھائی محمد حسین طباطبائی سے بھی بہت آگے تھے مراتب سیر و سلوک. اور آیت اللہ جعفر سبحانی یہ فرماتے ہیں، یعنی خود آیت اللہ جعفر سبحانی ماشاءاللہ حیات ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے میں نے خود سنا ہے. دیکھیے میں ان کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ افراد کیا ہیں، ہمیں اپنے علماء کی بھی معرفت نہیں ہے. پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. یہ آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ چشمے برزخی سے جب مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی سید محمد حسن الہی طباطبائی سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی مجالست کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. درود بھیجیے محمد علی. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی میں بات بتا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حسن الہی طباطبائی سے اکثر بات یہ کہتا تھا کہ جب بھی وہ کبھی استاد علی آقا قاضی کی خدمت میں جائیں تو ان کے سامنے میری ایک خواہش رکھیں کہ جب بھی آپ کی حضرت حجت سے کوئی ملاقات ہو تو یا تو مجھے اس ملاقات میں شریک کر لیں یا مجھے اذن ملاقات امام سے عطا کروا دیں. جب بھی آپ ان کی خدمت میں جائیں، وہ ان کے خاص شاگرد تھے.
فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شہر عامل میں، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نوجوان تھا، آیت اللہ حسن زادہ عامل ہی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نوجوان تھا، شہر عامل میں ظہر کے بعد آرام کر رہا تھا کہ میرے بچے نے رونا شروع کر دیا. تو کہہ رہے ہیں اس وقت میں ظاہر ہے کہ میرے آرام کا وقت تھا اور مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا اور میں نے بچے کو اپنے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا. اچھا، بچہ جو تھا وہ سہم کر خاموش ہو گیا. فوراً مجھے پشیمانی کا احساس ہوا کہ میں نے بچے کو ڈانٹ کر ناراحت کر دیا. خیر کہہ رہے ہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں عصر کے بعد بازار گیا، بچے کے لیے مٹھائی اور میوے وغیرہ خرید کر لایا تاکہ اس کے دل کو میں شاد کر سکوں. کچھ دن بعد جب آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، وہ جن کی ابھی میں نے دکھائی تھی تصویریں، ان کی جوانی کی تصویریں، وہ بھی اس وقت نسبتاً جوان تھی، ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنی اس خواہش کو دوبارہ رکھا کہ جب بھی آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پاس جائیں تو میری ایک تحریری درخواست ان کو دیں کہ مجھے امام زمانہ سے یا تو ملاقات کا شرف عطا کروا دیں یا جب ان کی ملاقات ہو تو مجھے شریک ملاقات کر لیں. حسن الہی طباطبائی وہ درخواست لے کر آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور ان کو لے جا کر دیا. آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کی درخواست پڑھا اور اس کے بعد ان کا چہرہ متغیر ہو گیا. اب جو جملے انہوں نے کہے وہ اگر اکیلے صرف وہ والی بھی وجہ ہو تو ہم سب کے لیے کافی ہے وہ کہ کیوں ہماری ملاقات امام سے نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ وہ شخص امام زمانہ سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے جو اپنے ایسے خراب اخلاق کا مظاہرہ اپنے بچوں یا گھر والوں سے کرتا ہو تنبیہ کے لحاظ سے. اور اتنی معمولی سی بات صرف تھی کہ بچے کو غصے سے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تھا جو سہم گیا تھا، اور کہا کہ وہ شخص کے جو کہ تندی اور ترشی سے پیش آتا ہو اپنے گھر والوں سے، وہ کبھی بھی امام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکتا. جو کسی سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہو وہ کبھی اس مقام اور مرتبے تک حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکے.